نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم لا إله إلا الله محمد رسول الله قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد اللہ سونے دے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے وسیلہ جمیلہ نہ اللہ سونے دی عظیم و شان بلند بارگاہ دل دی گہرائیاں جو دعا ہے کہ اللہ سونے سچ کہن سچ سنن سچ عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے، قرآن رزق اسلام نو غلبہ عطا فرمائے، پیغام قرآن و سنت نو دنیا دے ہر انسان تک پہنچاؤن دی توفیق عطا فرمائے، بلا امتیاز رنگ و نسل مذہب و ملت دکھی انسانیت دا بھلا کرن والا بندہ بنائے۔ غزوہ ہند واسطے سب کچھ قربان کرن اور ان وچ عمل شریک ہون دی توفیق عطا فرمائے، شیطانی نفسانی اور افلاطونی نصاباں جو نکل کے قرآن و سنت دے ان دی روح دے مطابق ظاہراً باطناً قلباً اپنے واسطے اپنے سامنے عمل کرنے والا بندہ بنائے۔ قلباً ما سوا اللہ سے نکل کے ہمیشہ لئی تعبد اپنی سونی پاک ذات ڈبا رہنے والا بندہ بنائے۔ اسلام، پاکستان، پاک فوج اور عالم اسلام دی حفاظت فرمائے۔ مسلم امت واحدہ وحدت انسانیت اور اسلامی اقوام متحدہ سے کم کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ دوام قلبی ذکر و حضور دا کمال عطا فرمائے، ساڑیاں خطا گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرمائے، اور ساڑے دلوں دیا نیک جائز شرعی مراداں پوریاں فرمائے۔ قبل صد احترام معزز سامعین آج دے درس تصوف دا موضوع ذکر الہی ہے۔ قرآن کریم دی سورہ مزمل دی 8ویں آیت پاک جڑی مینوں تلاوت کرنا اور تانوں سنن دا شرف حاصل ہویا، ان دے وچ اللہ سونے فرمایا کہ اپنے رب دے نام دا ذکر کرو، اور ساری خلق تو کٹ کے پوری طرف ہی متوجہ ہو جاؤ۔ اللہ سونے نے بہت خوبصورت کامیابیاں دا طریقہ دسیا جے تے عمل کر کے اسی ظاہری باطنی انفرادی اجتماعی بین الاقوامی دنیاوی اخروی ہر طرح کی نعمت حاصل کر سکنے، اور یہ نسخہ کیمی ہے جے تے عمل کر کے انسان اسی اپنا مقصد حیات یعنی دیدار مولا دی نعمت حاصل کر سکنے، کیونکہ ذکر ہی ہے جڑا انسان دے اندر نو نورانی کردہ ماسو اللہ تو بے رغبت بے تیان کردہ، دل دا آئینہ صاف کرتا ہے، کیونکہ دل اللہ سونے دی جلوہ گاہ ہے، تے روح نو باطن چ پرواز دے قابل بناوندا ہے۔ جب اندر نورانی ہوندا ماسوا اللہ دی ہر ظلماتی لہر جل جاندی ہے، چونکہ ہر لہر دی اپنی فریکوینسی ہے جڑی اپنی متعلقہ فریکوینسی نال کنڈکٹ کردی ہے۔ اس واسطے ہی ظلماتی لہراں جڑیاں انسان نو ماسوا اللہ پسندیاں شیطان دا پجاری بناوندیاں، لذات شہوات مال مشہوری کرسی شکل خلق جو مبتلا کر دیا نے، تے کل ذکر پاک جڑا کلمہ طیب دا اسم ذات اللہ دا ذکر جڑا ہے، تو قرآن کریم دا تلاوت جڑی ہے نا اندرلیاں ظلماتی لہراں نو جلاوندیاں نے، تے اندر نورانی ہوندا تے پھر انسان دی روح اس باطن جسم چوں عنصری خاکی وجود چوں نکل کے باطن چ پرواز کردیاں ہویا روحانی سپرمین بندی ہے، روحانی معراج حاصل کر دیا، حتیٰ کہ کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے حاضری دا شرف حاصل کر دیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہ حضوری خدا جل شانہ جا کے دیدار مولا دی نعمت حاصل کر دی، کیونکہ اللہ سونا انسان دی حقیقت اللہ دی بارگاہ تک رسائی انسان دی فطرت ہے۔ قرآن کریم رب سونے فرمایا لا ربک منتہاہا، اے انسان تیری منزل تیرا رب ہے،
تو ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عجب نہیں کہ خدا تک تیری رسائی ہو، تیری نگاہ سے پوشیدہ ہے آدمی کا مقام۔ تو اللہ سونے دا ذکر دا طریقہ بڑا پیارا دسیا کہ سب تو پہلے ماسوا اللہ تو الگ ہو، قلباً کٹ جاؤ، بے تیان ہو جاؤ، بے رغبت ہو جاؤ۔ یعنی فنا و نیستی دا جمعیت دا کمال حاصل کرو کہ کوشش بھی اگر کرو تو ماسوا اللہ دا خیال نہ آوے، یعنی ماسوا اللہ تو اینا بے رغبت ہو جائے۔ تو پھر رب سونے فرمایا کہ وہ ہی طرف متوجہ ہو جاؤ، یعنی قلباً ذات مولا چاہ ڈب جاؤ، نماز عشق نہیں تلاؤ، اور پھر اللہ سونے دے نام دا ذکر کرو۔ تو سب تو افضل ذکر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر اسم ذات اللہ، کیونکہ اسم ذات اللہ سب تو پہلا ظہور ہے۔ تو اسم ذات اللہ اللہ پاک دے تمام صفاتی سماعت ہے، تمام آسمانی کتابوں اور صحائف دا جامع ہے۔ تو اسم اعظم اللہ سب تو پہلا ظہور ہے۔ اسم اعظم اللہ دے ذکر میں انسان دے عشق الہی ترقی ہوندی ہے، جڑی قرآن کریم کی رب نے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ مسلمان وہی نے رب سونے نال جنون نہیں عشق کر دیا، ٹوٹ کے بڑی والہانگی وارفتگی نہ، کیونکہ ایمان دی روح ہے اور عشق اتباع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہ کمال تے پہنچدا، خود قرآن کریم نے دسیا۔ پھر اللہ سونا نہ محبت کردا۔ جڑا عشق مولا اتباع رسول نہ رنگین نہیں ہے، اللہ دے ہاں ناقابل قبول ہے۔ کوئی بھی روحانی کمال بغیر اتباع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے انسان حاصل نہیں کر سکتا، نہ ہوندا ہی ہے۔ اس واسطے رب سو نے فرمایا کہ پھر میں نے آدھا ذکر کرو، ماسوا اللہ تو قلب نکل جا اور میری ذات پاک جو ڈب کے پھر میرا ذکر کرو، پھر سالہ سال ریاضت و مجاہدہ کرو، سب تو الگ ہو گئے۔ جو ڈاکٹر علامہ اقبال فرماندے کہ ہے عاشقی میں رسم الگ، سب سے بیٹھنا بتخانہ بھی حرم بھی کلیسا بھی چھوڑ دے۔ تو حضور بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماندے چل بلے اتھے چلیے جتھے سارے انے نہ کو ساڈی ذات پچھانے نہ کو سانو مننا ہے۔ سچے اللہ والے دی کوشش ہوندی ہے کہ سب تو الگ ہو کے قلب ذات مولا جی ڈب کے اللہ ذکر کر دے۔ اس واسطے سچے مرید واسطے ضروری ہے کہ اپنے پیر و مرشد کو اسم اعظم اللہ کا ذکر حاصل کرے، کلمہ طیب کا ذکر حاصل کرے، اور پھر کو توحیدی نور نسبت اپنے دل چلکا کروائے تاکہ دل کا تعلق اللہ سونے نہ ہو جائے۔ تو پھر اپنے پیر و مرشد کی زیر نگرانی مصنون ریاضت و مجاہدات، مراقبات، اسباق قرب الہی، اسباق ولایت کرے، کیونکہ ولایت دا بوا کھلا ہے، نبوت دا بند ہو چکیا۔ ساڑھے پیارے نبی آخری نبی ہے۔ تو ولایت ہے روحانی کمالات، باطنی تصرفات، اور سب تو اعلیٰ کمال جڑا وہ ہے دیدار مولا۔ اور اس تو بعد انسان عالم حیرت ہی ڈب جاتا ہے، کیونکہ یہ پروگرام جڑے انسانی عقل تو برا اور اللہ دی پاک ذات لا انتہا ورا الورا ورا الورا سما ورا الورا، لیکن اللہ سونا اپنے بندے نے جس طرح چاہتا مناسب جویں چاہتا جتھے چاہتا اپنا دیدار عطا کردا ہے۔ یہی انسان دی زندگی دا مقصد ہے۔ خود قرآن کریم کی رب نے فرمایا سورہ عنکبوت دی 5ویں آیت پاک کہ جڑے اللہ سونے دے دیدار دی تمنا رکھ دے انہوں نے اللہ سونے دا دیدار ضرور ہوئے گا۔ رب سونا فرماؤں میں تو شاہ رگ تو بھی نیڑے ہیں۔ رب سونے ذکر اس واسطے دسیا تاکہ انسان جڑا جہدے مولا دی نعمت حاصل کرے، اور یہ طریقہ دسیا اللہ پاک نے بڑا خوبصورت ہے۔ لیکن ذکر انسان دے اندر تاں ہی جمے گا، یہ انوارات تاں ہی جذب ہون گے اگر انسان ماسوا اللہ دی علیشہ جو گندگیاں قدورتاں غلاظتاں جو نکلے گا، اور پھر صحیح القدہ ظاہری باطنی علوم نبوت دے وارث، زندہ دل مردہ نفس، متقی سرفروش بت شکن، صاحب اخلاص و رضا، صبر شکر قناعت توکل دے پیکر، علماء و مشایخ دی خدمت حاضر ہوئے گا، کیونکہ یہ لوگ ہیں کہ جڑے ماسوا اللہ تو کلی قلب نکل چکے ہیں۔
ہر لمحہ اللہ پاک دے قرب صحبت معیت اور حضور چ گزارتے ہیں سر تو پیروں تک. ساری خلق جو نکل گئے اپنے ہر مراد مرضی تمنا آرزو خواہش چو نکل کے سر تو پیروں تک مرضی مولا بن چکے ہیں, ارادہ الہی بن چکے ہیں, فعل الہی بن چکے ہیں, تقدیر مولا بن چکے ہیں. اور قلب ذات مولا جی ڈب کے لوکاں نماز شریعت لئی ہر لمحہ انہاں دا حضور جی گزردا تیلا سونے طرف ودے رہندے نے. حقیقت ہے صلوات تک سیر روحی سیر قدمی کر دے, اس تو اگے سیر نظری کر دے جڑی ہمیشہ جاری رہنی ہے. اس واسطے انہاں لوکاں دا دیدار جڑا بہت بڑی نعمت ہے. انہاں لوکاں دے دیدار نہ گناہ چڑھدے نے. انہاں صحبت انسان نو روحانی ترقی ملدی ہے, اندر ظلماتی لہراں چلدی ہے, اندر نورانی ہوندا ہے اور روح باطن جی پرواز کر دی ہے. اس واسطے نا علماء سچے علماء مشائخ کو دی خدمت دے وچ انہاں کو رہ کے انہاں کاسی نوری توحیدی فیض حاصل کرنا چاہیے. اور حضور غوث پاک فرماؤندے کہ انہاں دے پیراں دی زمین بن جا, کیونکہ بغیر سچے اللہ والے دی تعلیم و تربیت, بغیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی روحانی مدد دے, بغیر اللہ رب العزت دی توفیق مدد اور فضل دے انسان کوئی کمال حاصل نہیں کر سکتا. اس واسطے سانو چاہیے کہ اللہ سونے رو رو کے منائیے راتیں تنہائیاں. ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ تائیں فرمایا سی, عطار ہو رومی ہو راضی ہو غزالی ہو کشاد نہیں آتا بیاہ سحر گاہی. یہ نعمت تائیں ملنی اگر انسان سب تو الگ ہو کے اپنے رب دا ذکر کرو. اسی واسطے ذکر دی نعمت خاصا نو عامہ نو نہیں ہے. بے شمار بروپیے پھردے نے زاری حلیے بنائے نے, بڑیاں بڑیاں زلفاں رکھیاں, داڑیاں ودائیاں, ٹوپیاں پگاں دستاراں جناح کیپاں لے کے تے پرنٹ الیکٹرانک میڈیا ہوتے بڑیاں رونمائیاں کرتے ہیں, مشہوریاں دے چکر چ پے نے. لیکن سچے اللہ والے اس پاسے نہیں جاتے. سچے اللہ والے تو اپنے رب نہ معاملہ, کیونکہ یہ سارا معاملہ منظوری دا ہے, مشہوری دا نہیں ہے. جن غافل ہے اسی واسطے مشہوریاں چکر چ رہندے نے ہر ویلے. تے سچے اللہ والے خواہشات لذات شہوات مال مشہوری شغل خلق جھوٹ حرام دھوکا دغا فراڈ نشہ جوا ریا نفاق اللہ دی نافرمانیاں بدعت رخصاں تعویلاں چ نکل کے قرآن و سنت دی روح دے مطابق عمل کرتے ہیں اور سب تو الگ ہو کے اللہ ذکر کرتے ہیں. اللہ سونے طرف ودے رہندے ہیں حتیٰ کہ اللہ سونے دا دیدار حاصل کرتے ہیں. اللہ سونا اپنا دیدار کراؤندا. ساڈا کام چلنا, اللہ دا کام اپنی بارگاہ تک پہنچاؤنا. اور جدوں سچی طلب محبت دیکھدا انسان دی تے پھر اپنی بارگاہ تک رسائی دیندا. لیکن یہ واسطے انسان نو سال ہر سال ریاضت و مجاہدات کرنے پینے سب تو الگ ہو کے, اور دوام قلبی ذکر و حضور کرنا پینا. سال ہر سال ذکر تو بعد پھر انسان دا باطن کھلدا. اس واسطے رب سونے کے ذکر دا طریقہ بڑا خوبصورت دسیا ہے. یہ مطابق جدو عمل کردا ہے پھر انسان کامیابی حاصل کردا ہے. راحت القلوب دے اندر لکھیا کہ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ فرماؤندے کہ ایک باری میں حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت حاضر سگا تے آپ نے فرمایا کہ جدوں اللہ تعالیٰ کسی بندے نو دوست بنانا چاہتا ہے تے او دے اوتے اپنے ذکر دا دروازہ کھول دیندا ہے. سبحان اللہ. اور حیرت و دہشت دی سرائے وچ اونوں لے آوندا ہے تے جیڑا او دی عظمت اور بزرگی دا مقام ہے تے پیسے جیڑا شخص اللہ سونے دے پیسے وہ شخص اللہ سونے دے حفظ و حمایت دے وچ ہوندا ہے. تے اگے حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ فرماندے نے اسے راحت القلوب وچ لکھیا کہ اللہ سونا سب تو بزرگ ہے تے پیسے جدوں یہ گل हैगी है तो फिर लोग क्यों ऐसी नेमत तो अपने तई महरूम रखते रहे और क्यों सारी उम्र ਉਹਦੇ ਫਿਕਰ और जिक्र ਵਿੱਚ ਸਰਫ नहीं करते। ਇਸੇ ਰਾਹਤੁਲ ਕਲੂਬ ਚ ਲਿਖਿਆ ਹਜ਼ਰਤ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਗੰਜ ਸ਼ਕਰ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह फरमाਉਂਦੇ ਨੇ कि अहले सलूक दम पर भी याद इलाही तो गाफिल हो जान तो कहते हैं कि असी मुरदे हैं
اگر اسی زندہ ہوندے تو ذکر الہی ساڑے کو فوت نہ ہوندا تو پھر موقع دی مناسب فرمایا کہ ایک مرتبہ ایک بزرگ بغداد دے اندر ہر روز 1000 مرتبہ ذکر کردا سی۔ ایک دن ناگا ہو گیا تے عالم غیب تو آواز آئی کہ فلاں دا بیٹا فلاں نہیں رہا، یعنی مر گیا۔ چنانچہ سارے اہل شہر آواز سن کے وہ گھر آئے تے کی دیکھ دے کوئی صحیح سلامت بیٹھا ہے۔ وہ حیران رہ گئے اور انہوں نے بزرگوں کو معافی منگی۔ انہوں نے بزرگاں مسکرا کے آکھا کہ دراصل تسی سچے ہو، واقعی ادھا ہی سمجھو جی میں آواز آئی ہے۔ گل حقیقت یہ ہے کہ کیونکہ میرے کو میرے وظیفے دا ناگا ہو گیا، اس لیے عالم غیب جو آواز آئی کہ فلاں دا بیٹا فلاں نہیں رہا، یعنی مر گیا۔ تو پھر بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ فرماؤندے نے کہ زبان دے اتے ذکر مولا دا رکھنا ایمان دی نشانی، نفاق تو بیزاری، شیطان تو حفاظت اور دوزخ دی اگ تو بچاؤ دی صورت ہے۔ پھر اگے آپ فرمایا کہ شرح مشائخ سے لکھیا کہ جدو مومن ذکر الہی تو منہ کھول دے نے تے آسمان تو آواز آتی ہے کہ اٹھ کے خوشی کرو کہ اللہ سونے نے تواڈے سارے گناہ بخش دے۔ تیسرے راحت القلوب جو لکھیا کہ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ فرماؤندے نے کہ سوستان دے اندر میں ایک بزرگ نوں دیکھیا کہ جڑا عالم سکر دے وچ سوائے ذکر تو کوئی گل نہیں سی کردا، چونکہ سعادت ابدی ذکر الہی جی رکھی گئی ہے۔ اس لیے انسان نو دن رات بیٹھے اڑدے سوندے جاگدے پاکیزگی اور پلیتی دی حالت وچ ذکر الہی تو غافل نہیں ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ، یہ ساری تعلیمات دا خلاصہ ہے کہ سانو چاہیے کہ زیادہ تو زیادہ ذکر الہی کریے، سب تو الگ ہو کے ذکر الہی کریے تاکہ اسی اپنا مقصد حیات حاصل کر سکیے، یعنی دیدار مولا دی نعمت حاصل کر سکیے۔ تو آج دی ساری گفتگو دا خلاصہ ہی ہے کہ سانو چاہیے ماسوا اللہ تو قلب نکل جائیے، قرآن و سنت دی روح دے مطابق عمل کریے، سب تو الگ ہو گئے گوشہ نشین ہو کے ذکر کثیر دی ریاضت کریے، جو میں قرآن کریم کی رب نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ذکر اللہ ذکرا کثیرا، کیونکہ ذکر کثیر تو بغیر انسان دا اندر نورانی نہیں ہوتا، ماسوا اللہ دی قید جو چھڑتا نہیں، نفس مزکی نہیں ہوتا، مطمئنہ نہیں ہوتا، فنا نہیں ہوتا، کیونکہ جب تک کہ فنا نہ ہو فنا قلب دی نعمت حاصل نہیں ہوتی۔ نفس ہمارا انسان دے اندر بہت بڑا شیطان فرعون نمرود یزید اور کتا ہے، تو بغیر ذکر الہی تو قابو نہیں ہوتا۔ فنا نفس تو بعد ہی فنا قلب دی نعمت ملتی ہے، تو پھر ذکر کردے ہیں اللہ سونے طرف ودے اور دیدے مولا دی نعمت حاصل کرے، جڑا دی زندگی دا مقصد ہے، جس مقصد واسطے اللہ انہوں پیدا کیتا، اسے واسطے روزے اللہ سے دیاں سعید الفطر روحاں دنیا تے آندیاں تے ہر ویلے تلاشے مولا چ رہندیاں نے، طلب مولا چ رہندیاں نے، سچے اللہ والے تلاش چ رہندیاں نے تاکہ ساری رہنمائی کرن اور سانوں اللہ دی بارگاہ تک پہنچے دی نعمت حاصل ہوئے۔ بقول شاعر کے اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں، اے اللہ والے نہیں ہیں جڑے ہر ویلے پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا دے اتے رونمائیاں کرتے رہتے ہیں۔ انہوں نے بارے ڈاکٹر علامہ اقبال فرمایا سکا کہ راہی تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں، درویشی بھی یاری سلطانی بھی ہے یاری، لباس خضر میں ہزاروں راہزن بھی پھرتے ہیں کہ دنیا میں جینا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر۔ یہ وہ لوگ ہیں نا بچوں کئی وہ جڑے گدی نشین بنے ہوئے ہیں لیکن قرآن و سنت تو دور ہے۔ انہوں نے بارے ڈاکٹر علامہ اقبال فرمایا سے کہ میراث میں آئی ہے انہیں مسند ارشاد، زاگوں کے تصور میں عقابوں کا نشیمن۔ انہوں نے حلیے بنائے نے صرف اس واسطے دنیا کٹھی کرنے واسطے، مال و مشہوری واسطے، حالانکہ درویش دا تعلق مال و مشہوری نہ کوئی نہیں ہے۔ درویش جمع تو فارغ ہوتا ہے، یہ تو دن رات بینک بلاؤ دے چکر، بینک بیلنس بناؤ دے چکر چ رہتے ہیں، جائیداداں مربے
کاراں کوٹھیاں بنگلے. اور انہوں نے بارے ڈاکٹر علامہ اقبال نے فرمایا اسی گھر پیر کا بجلی کے چراغوں سے روشن, مرید کو بے اثر نہیں مٹی کا دیا بھی, نہ خوش و بیزار ہوں مرمر کی سلوں سے, میرے لیے مٹی کا حرم اور بنا دو. انہاں 2 نمبر غیر شرع لوگوں کو دور رہے, انہیں ظاہری حلیے نہ پھسے ہو کدے بھی. سچے اللہ والے تلاش کرو, سچے موتی جڑے سمندر دیاں تہواں چھندے نے, وہ ادھا میڈیا ہوتے رونمائیاں نہیں کرتے پھردے, در بدر دورے انہوں نہیں پیندے ہے, ہر ویلے مریداں شکار سے نہیں نکلے رہندے. اسی واسطے سچے اللہ والے سب تو الگ ہو گئے اپنے اللہ دی یا چ لگے رہندے نے, تے جڑا کو اللہ نو اللہ دا رستہ دکھا دیندے نے, کیونکہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. اللہ سونے دی بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا کہ اللہ سونے ہستا بڑے حقیر پر تقصیر ماڑے کمزور کم علم عاجز مسکین انسان, اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا صدقہ, اپنی سونی پاک ذات دا صدقہ, اسی بڑے حقیر پر تقصیر ماڑے کمزور کم علم انسان, ساڑیاں خطا گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرما, توبہ نصوح دی توفیق عطا فرما, اپنی دائمی تجلی حضوری دیدار عطا فرما. شیطان اور دے پجاری افلاطونیاں, مردہ دل دجالیاں, دین و ایمان فروش منافقاں, گمراہ جہنمی فرقیاں, 2 نمبر غیر شرع بابیاں, اللہ رسول نفس شیطان دنیا تو ناواقفاں, ساڈے اندر موجود ہیں گدار ایجنٹاں دے غلیظ منصوبے ناکام فرما. قرآن سنت دی روح دے مطابق عمل کرنا اور قلب تابد اپنی سونی پاک ذات ڈوبا رہنے والا بندہ بنائے. اللہ نبی وارث اللہ بس, باقی حوث وما علینا الا البلاغ.